اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 113۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ ولو، اور اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو تہیا کر لیا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان کہ، یضلوک، وہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، وما، اور نہیں، یضلون، وہ غلطی میں ڈال رہے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یضرونک، ضرر پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل، اور اتاری ہے، اللہ نے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھا دیا ہے آپ کو، ما، جو، لم، نہیں، تکن، تھے، تعلم، آپ جانتے، وکانا، اور ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیماً، بہت بڑا۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی واقعہ تیمہ بن عبیرق کی چوری والا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے تہیا کر لیا تھا ان میں سے کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کیجئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اب یہاں پر آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو آپ پر ہوئی وہ کیا تھی۔ قبیلہ بنو ظفر جو کہ دلائل دے رہا تھا تیمہ بن عبیرق کے بری ہونے کے، وہ دلائل اتنے زوردار تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شائبہ ہو گیا، یہ شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تیمہ بن عبیرق گناہ سے پاک ہو اور اس نے چوری نہ کی ہو، اور چور جو ہے وہ زید بن سمین ہی ہو۔ اس طرح قبیلہ بنو ظفر نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ غلط فیصلہ کروا لیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قبیلہ بنو ظفر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط فیصلہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ غلط فیصلہ کروا لیں گے اور ہم یہ غلط فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے۔ یہ جب بھی آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کریں گے، یہ جب بھی آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ جب بھی آپ کو کسی غلطی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ آپ سے کوئی غلطی نہیں کروا سکتے، یہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرا سکتے۔ ان کی سازشیں اللہ پاک فرماتا ہے میں خود ناکام بنا دوں گا۔ ان کے تہیے، ان کے ارادے، ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کے عزائم، ان کی سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو قبیلہ بنو ظفر اگر یہ غلط فیصلہ کروا بھی لیتا تو جج کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ وہ کیس کی نوعیت کو دیکھے اور کیس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرے، اور اس جانکاری کے مطابق وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ تو اپنی انفارمیشن کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کرنے والا اس صورت میں مجرم قرار نہیں پاتا، کوئی منصف، کوئی قاضی، کوئی جج اللہ کے ہاں مجرم قرار نہیں پاتا جب اس نے اپنی طرف سے پوری جانچ پڑتال کی ہو، جو جانچ پڑتال انسانی بس میں ہے، جو جانچ پڑتال
انسان کی بساط میں ہے، انسان کی کیپابلٹی میں ہے، جو انسان کے بس میں ہے، جو انسان کر سکتا ہے، جب اس نے وہ کوشش، وہ جانچ پڑتال، وہ جانچ پرکھ کر لی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فیصلہ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم قرار نہیں پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے مکمل انفارمیشن حاصل کرے۔ دوسرے نمبر پر وکلاء ہوتے ہیں، وکلاء اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ جج کا کام ہے جس کے دلائل قوی ہوں گے، جج ان قوی دلائل کی وجہ سے فیصلہ کر دے گا۔ اب اگر کسی کے دلائل جھوٹے ہیں اور وہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہو رہا اور دلائل کی صداقت جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میرے دلائل سچے ہیں، مضبوط ہیں، اور جج اس کیس کا فیصلہ اس وکیل کے دلائل کی وجہ سے، مضبوط دلائل کی وجہ سے کر دیتا ہے، تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار نہیں پاتا، جبکہ اس کی نیت صاف ہو، جبکہ وہ دلائل کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہو۔ اگر دلائل جھوٹے ہیں تو گناہگار وکیل قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جج گناہگار نہیں قرار پائے گا۔ اور اگر گواہوں نے گواہیاں پیش کر دی تو جج نے ان گواہیوں کے مطابق فیصلہ کر دیا تو تب بھی جج بری و ذمہ ہوگا۔ گواہ نہ ہوں تو پھر جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کو ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ قسم اٹھا لے، اور اگر اس نے قسم اٹھا لی ہے اور وہ قسم اگرچہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قسم کا سچا ہونا یا قسم کا جھوٹا ہونا یہ تو قسم اٹھانے والے کو پتا ہے، دل کے بھید تو کوئی بھی نہیں جانتا، تو اگر جج نے فیصلہ کر دیا ان قسموں کے اوپر جو قسمیں مدعا علیہ نے اٹھائیں، جس کے اوپر الزام تھا اس نے قسمیں اٹھا دیں اور اس نے قسم اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور جج نے اسے بری قرار دے دیا، تو اس صورت میں بھی جج اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار نہیں پائے گا۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ظفر کے دلائل کی وجہ سے فیصلہ فرما بھی دیتے تو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی اس میں قصور نہیں تھا، حضور کا کوئی جرم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ تو پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے آپ تو۔ اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے وہ مگر اپنے آپ کو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کوئی غلط فیصلہ کروا بھی لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ قبیلہ بنو ظفر کے حق میں کر بھی دیتے ہیں تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی جانکاری کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے بچا لی۔ اب آگے دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیوں، کیسے بچایا آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور آپ پر حکمت اتاری ہے۔ کتاب تو واضح ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ حکمت سے مراد یہاں پر بصیرت ہے، یہاں پر دانائی ہے، اور وہ فہم، وہ فراست، وہ بصیرت کہ جس بصیرت کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح فیصلہ فرماتے ہیں، درست فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ جو حکمت ہے، وہ جو فراست ہے، وہ جو عقل مندی ہے، وہ جو دانائی اور بصیرت ہے، وہ بھی اس کتاب کی وجہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کی صورت ہے وحی، اس کی صورت ہے حضرت جبریل امین کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیغام لے کر آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غیب کا علم جانتے ہیں وہ بذریعہ وحی جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے، اور وہ علم گریجولی ہے، وہ درجہ بدرجہ ہے۔ جب اور جس موقع پر جہاں بھی کسی غیبی علم کی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی علم عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایک غیبی معاملہ تھا کہ چور کون ہے،
چور تیمہ بن عبیرک ہے یا چور زید بن سمین ہے، یہ غیب کی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی خبر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرما کر یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت جلوہ فگن ہے، اپنی رحمتوں کے دریا حضور کے اوپر بہاتا ہے، اپنی رحمتوں کا میਂہ حضور کے اوپر برساتا ہے، اور اگر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی غلطی کروانا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غلطی سے بچاتا ہے، آپ کو غلطی سے پاک رکھتا ہے، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو اعلیٰ رکھتا ہے، اور آپ کے کردار کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ میلا نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کردار بے باک ہے، آپ کا کردار پاک ہے، آپ کا اخلاق عظیم ہے، اور آپ کا جو علم ہے وہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، قرآن مجید کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 کے ساتھ۔ یہ خوشخبری بھی ہے کہ آج 5ویں پارے کا ثلاثہ ہو گیا ہے، 3 پاؤ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ